کیونکہ انہوں نے, میں نے جیسے کہا نا, ہر رشتے کے ساتھ انصاف کیا ہے, تو ان کو بھی شاید اس سے شکایت اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے. گانے وانے سناتے تھے کوئی آپ کو جب آپ کی کورٹ شپ چل رہی تھی؟ نہیں, گانے نہیں سناتے تھے. مزے کی بات یہ کہ میری فیملی میں یہ آپ بھول جائیے کہ میں آپ کو ملنے ڈیٹ پر آؤں گی, ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانے کھاؤں گی, یہ نہیں ہونا. بیکاز آئی ہیو سرٹن ریسٹرکشنز. ہی امیجیٹلی اگریڈ. ہی سیڈ مجھے یہی آپ کی باتیں جو ہیں, اور ہمارا جو ریلیشن شپ تھا وہ فون پہ ساری رات باتیں ہوتی تھیں, لیکن ہم ملتے نہیں تھے, اور ہم نے وہ ایک چام قائم رکھا شادی تک. کہاں شیخوپورہ کی سندھو جاٹ فیملی کا نوجوان کرکٹر, اور کہاں لاہور کی ماڈرن فیملی کی پڑھی لکھی خاتون. آپ لوگوں کی واقفیت کیسے ہوئی؟ دیکھیں نا, وہ سسی تھل میں چھلانگ مار گئی تھی عشق میں, یہ تو شیخوپورہ ہی تھا. کینیڈا میں دوران تعلیم سہارا کپ تھا, اور انکل ہی کہہ لیں کہ ہمارے ہائی کمشنر, انہوں نے اپنے گھر میں ان کرکٹرز کا کھانا کیا تھا, تو وہاں پہلی دفعہ ان کی میری ملاقات ہوئی. اور پھر بائی چانس جب پاکستان واپس آ گئی تو ایک آدھ جگہ پہ دوبارہ قسمت کا جیسے کہتے ہیں ملنا ہوتا ہے, تو پھر ملاقات ہو گئی. آپ کو پہلی دفعہ ہی اچھی لگی یا یہ محبت بعد میں آئی؟ جب میں نے دیکھا تو بات بھی نہیں ہوئی, لیکن مجھے یہ لگا کہ ہاں شی از دا ون. نمبر ڈھونڈ کے پھر میں نے آہستہ آہستہ پھر فون پہ, ہمارے معاشرے میں پہل آدمی ہی کرتا تو وہ اچھا لگتا. آپ کو انتظار تھا کہ یہ رابطہ کریں گے؟ ہاں, مجھے امید, انتظار بھی تھا اور یقین بھی تھا, کیونکہ یہ کچھ وہ کہتے ہیں نا, جو اس نے جاتے ہوئے مڑ کے ہمیں دوبارہ دیکھا والی بات ہے. گانے وانے سناتے تھے کوئی آپ کو جب آپ کی کورٹ شپ چل رہی تھی؟ نہیں, گانے نہیں سناتے تھے. مزے کی بات یہ کہ میری فیملی میں یہ آپ بھول جائیے کہ میں آپ کو ملنے ڈیٹ پر آؤں گی, ریسٹورینٹ میں بیٹھ کے کھانے کھاؤں گی, یہ نہیں ہونا. بیکاز آئی ہیو سرٹن ریسٹرکشنز. ہی امیجیٹلی اگریڈ. ہی سیڈ مجھے یہی آپ کی باتیں جو ہیں, اور ہمارا جو ریلیشن شپ تھا وہ فون پہ ساری رات باتیں ہوتی تھیں, لیکن ہم ملتے نہیں تھے, اور ہم نے وہ ایک چام قائم رکھا شادی تک. اس زمانے کی کون سی ایسی یاد ہے جس کو اب بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں, یاد کرتے ہیں؟ جب بھی کسی ٹور پہ جایا کرتے تھے, اور ان کی عادت ہوتی تھی اگر ویلنٹائن یا برتھ ڈے یا عید یا کچھ بھی نہیں, تو یہ وہاں سے میرے لیے ٹیڈی بیئر, پرفیوم یا پھول, اور سڈن کوریئر آ جایا کرتا تھا. تو وہ مجھے اتنا اچھا لگتا تھا, اور میں اپنے کمرے میں رکھتی تھی. ان میموریز کو اب بھی میں آنکھیں بند کرتی ہوں, یاد کرتی ہوں, ابھی بھی دیتے ہیں, لیکن وہ جو چام تھا اس وقت کا, وہ میرا دل چاہتا ہے ریکال کرنے پہ. اس دن کو ابھی تک بھولے نہیں ہیں کہ وہ دن کیا تھا, وہ ٹائم کیا تھا جب ہم ایک دوسرے کو پہلی دفعہ دیکھا تھا. وہ بھی سیلیبریٹ کرتے ہیں. مجھے وہ دن اور تاریخ اور جگہ بھی یاد ہیں. لڑتے بھی تو ہوں گے؟ ہم کبھی نہیں لڑے. اختلاف کرتے ہوں گے؟ سپوزڈلی میرا گھر میری رجیم ہے. عاقب نے کبھی انٹرفیئر نہیں کیا کہ میں کیا پکوا رہی ہوں, کیا بنوا رہی ہوں, کون سا نوکر رکھ رہی ہوں, کیا انٹیریئر کر رہی ہوں. ان کا کام ہے مجھے پیسہ دینا, اور یہ آ کے تعریف ہی کرتے ہیں. اور جو ان کی رجیم ہے, یہ کرکٹ میں کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں اور کیسے کرتے ہیں, میں سمجھتی ہوں میری ڈومین نہیں ہے, میں کبھی مشورہ بھی نہیں دیتی, مجھے اچھا نہیں لگتا. ان کی سب سے اچھی چیز کیا ہے اور سب سے بری چیز کون سی؟ ان کا دماغ خراب ہو جانا ہے, کیونکہ آج کل میں بہت تعریفیں کر رہی ہوں ان کی. مجھے لگتا ہے مجھے کسی کی دعا لگی ہے, کیونکہ عاقب نے مجھے اتنا پیار اور اتنی عزت دی ہے, میری بیٹی کو اتنی عزت اور پیار دیا ہے, اس جیسا, اور بیٹا بھی, ہی از امیزنگ سن آلسو. تو ایک اچھا باپ, ایک اچھا بیٹا, ایک اچھا شوہر, آئی ایم سو فارچونیٹ ٹو ہیو ہم. اور میں ہر وقت فل آف پریز رہتی ہوں, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتی ہوں کہ میری چھوٹی سی دنیا بہت خوبصورت دنیا ہے, اور اسے نظر نہ لگے. اور کون سی چیز ان کی آپ ناپسند کرتی ہیں, ان کو سمجھاتی ہیں یہ نہ کیا؟ کبھی کبھی مجھ سے چھپ کے سگریٹ پیتے ہیں, اور روز کہتی ہوں تو کہتی اس میں میری, وہ جیسے سننے کی عادت نہیں رہی نا, کیونکہ میں نے کبھی مشورہ نہیں دیا. نہیں دیکھیے, اس میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جب تک آپ یہ نہیں سوچو گے نا کہ ہم نے ایک دوسرے کو جج نہیں کرنا, تو آپ ججمنٹ نکال دو, تو باقی اختلاف رہے کس چیز کا. کہ اگر وہ کوئی بات مجھے کہتی ہے خیری کہ یہ کرنی ہے تو کرو, ایسے نہ کرنے کر لیں. اور دوسری ایک بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ میں اس کے اوپر 1% بھی مجھے کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ اگر کسی کو سپیس ملنی چاہیے تو وہ فیری ہے, کیونکہ وہ سارا کچھ چھوڑ کے اپنے ماں باپ, اپنا گھر, اس کو ضرورت ہے ایڈجسٹ ہونے کی میرے ماحول میں. اگر میں نے اپنی ماں کے بارے میں ایموشنل ہو کے سوچا
تو وہ میری ماں ہے, اس نے اس کو اسپیس دینی ہے. تو پھر ساس بہو کا جھگڑا آپ کے گھر میں نہیں ہوا؟ نہیں, میں نے کبھی ہونے نہیں دے سکتا. اس میں تو سوال آپ بیوی کے ساتھ ہوتے ہیں, کیسے نہیں ہو سکتا؟ جو آپ کی ماں ہے وہ تو خونی رشتہ ہے, ماں باپ بہن بھائی. تو ایک دوسرے انسان کو آپ ویلکم کہتے ہو, کم انٹو مائی لائف, اے لائف پارٹنرشپ. یہ کانٹریکٹ ہے. کیونکہ انہوں نے, میں نے جیسے کہا نا, ہر رشتے کے ساتھ انصاف کیا ہے, تو ان کو بھی شاید اس سے شکایت اس لیے نہیں ہوئی کہ ان کے حقوق کا بھرپور خیال رکھا جاتا ہے. پیسے کون زیادہ خرچتا ہے گھر میں؟ پیسے کمانے کی سورس تو یہی ایک ہی ہے ہمارے گھر میں, اور یہ میرے سے بھی زیادہ ایکسٹراویگنٹ ہے. اور میں نے کہا نا کہ میں بہت فارچونیٹ ہوں, میں ڈرتے خواہش نہیں کرتی. ہماری بیٹی ہونے والی تھی تو بس غلطی سے میں نے کہہ دیا کہ مجھے آئی ایم مسنگ مائی ڈاگس. تو میرے گھر میں 12 کتے تھے اور ہر نسل کا کتا تھا. تو میں ڈرتی ہوں کہ میں کوئی خواہش کر دوں تو عاقب تو بیونڈ اپنے مینز جا کے بھی وہ پوری کر دے گا. آپ نے صرف ایک ہی بچی پیدا کی, یہ اس کی کیا پیچھے, اس کے پیچھے کیا دلیل ہے؟ میری بڑی سسٹر تھی تو ان کی شادی ہو گئی, ذمہ دار ٹپیکل, آپ کو ماحول ہمارا پتہ ہی ہے. تو وہ وہاں تو وراثت چلتی ہے, بیٹے چاہیے. تو پہلی بیٹی ہوئی تو القاصہ, رونا, پھر خوشی, پھر وہ رحمت میں بدل گئی. دوسری بیٹی ہوئی, رونا تھوڑا بڑھ گیا, رحمت کم ہوتی گئی. تو 4 ہی بیٹیاں ہو گئیں, 5ویں بھی بیٹی ہو گئی. تو وہ رونا ہی رونا رہ گیا. رحمت تو پھر بعد میں وہ بنا لیتے, مجبوری آئے. تو میں تب سوچتا تھا کہ میں بڑا ہوں گا, میں شادی کروں گا نا, میں ان کو غلط ثابت بھی کروں گا اور اپنے آپ کو ایک ڈائریکشن دوں گا کہ اس خدا کی نعمت کو میں پہلے دن سے کہوں گا کہ یہ رحمت ہے. جب شادی کروں گا اللہ سے ایک دعا کروں گا کہ مجھے ایک ہی اولاد دینا اور وہ بیٹی دینا, اور میں اس کو رحمت سمجھ کے قبول کر کے آگے چلوں گا. اور یہ دعا مانگتے تھے. ان دنوں میں نے سب سے زیادہ نمازیں پڑھتے دیکھا when I was pregnant, اور وہ کہتے تھے میں اٹھا ہوں دعا کر کے بیٹی ہی ہوگی. آپ مس کرتے ہیں بیٹا یا ایک اور فیملی کا فرد؟ نہیں, اولاد جیسے عاقب کہتے ہیں کہ بیوی بھی ایک ہونی چاہیے زندگی میں, شوہر بھی ایک ہونا چاہیے, اور اولاد بھی ایک. ہم اولاد کے ساتھ بھی تو زیادتی کرتے ہیں نا, اس کا پیار بانٹ دیتے ہیں. وہ چھوٹے چھوٹے ایک دوسرے سے دیکھتے ہیں کہ میری ماں کی گود میں, مجھے لگتا ہے میرا سارا پیار ہم دونوں کا اس کے لیے, اور وہ ہماری ساری کائنات ہے. آئی ڈونٹ مس. کئی دفعہ بات ہوئی, جیسے وہ چھوٹی تھی تو ایٹ ٹائمز فیل کرتی تھی کہ وہ لونلی ہے, وہ رو رہی ہے. تو کئی دفعہ فہری کہتے تھے کہ وہ رو رہی ہے, چاہے اکیلی ہے. میں کہ تم نے ہمارے رونے نہیں دیکھے گاؤں والے. جو بچہ دوپہر کو لیٹنا شروع کرتا تھا تو شام تک اس کو کچھ چپ نہیں کرانے آتا تھا. تو یہ کوئی فارمولا نہیں, بچے روتے ہیں ان کو رونا پڑتا ہے.